بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورۃ البقرہ اور آج آیت 187 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رات میں روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن لباس وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا ہے اللہ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تم، تختنون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگا سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تقربوہا تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی آیات اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ کے دنوں میں رات کے وقت اپنی ازدواجی زندگی کی خواہش کی تکمیل چاہیں تو بے شک کریں، کیونکہ تم ان کے رازداں ہو اور وہ تمہاری رازداں ہیں۔ اللہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تم اپنے اندر ایک بات کا خیال رکھ کر پھر اس میں خیانت کرتے ہو، بس اس نے تمہاری ندامت و شرمندگی قبول کر لی، اور جو تم کو غلطی محسوس ہوئی معاف فرما دی، اور اب تم ازدواجی زندگی کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو کرو،
اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے خواہش مند ہو، اور حلال و طیب چیزیں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر اس وقت سے لے کر رات آنے تک روزہ کو پورا کرو۔ ہاں، اگر تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس حالت میں ازدواجی زندگی کی خواہش پوری کرنے کی ممانعت ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، پس ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آیت ذرا لمبی ہے اور اس پہ غور و فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی آیت جو ہے وہ غور و فکر کے بغیر گزارنی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ روزہ کے 2 مقاصد کا تذکرہ گزشتہ آیات میں کیا گیا ہے۔ اب تیسرے مقصد یعنی قانون کی پابندی پر بحث کی جاتی ہے کہ جو قانون صحیح اس کو دیا جائے گا بلا چون چراں اس پر عمل کرنے کو تیار ہو تاکہ بد نظمی نہ ہونے پائے۔ اس جذبہ کی تربیت اور تکمیل جو ہے وہ چند چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہوگی، وہ احکام کون سے ہیں۔ دیکھیں اگر روزوں میں مشکل احکام کی پابندی کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا تو پھر خواہ کیسا ہی سخت سے سخت اور وقت طلب قانون دیا جائے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ کی پابندیاں جو ہیں ان میں روزے گزاریں گے۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں حق و صداقت کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ ہر قوم ان کی مخالفت کرے گی اور ان کو مٹا دینے کی فکر میں رہے گی۔ ان مخالفین و معاہدین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے خود مسلمانوں کو بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس جنگی جذبہ کو بھڑکانے اور تیز کرنے کے لیے وافر کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تاکہ تنو مند اور صحت مند نوجوان بنے۔ اور فطری چیز ہے کہ جب قوت پیدا ہوتی ہے تو ہر قوت کا مصرف اپنا اپنا ہوتا ہے۔ قوت پیدا ہونے کے ساتھ ہی نکاح کی بھی ضرورت طبی پیش آئے گی۔ اگر یہود و نصارہ کی طرح اس قوت کو دبایا گیا تو وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں پیدا ہوئیں۔ کیا مسلمان بھی رہبانیت اختیار کریں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ماہ رمضان میں شب کے وقت اگر فرصت کے اوقات ہوں تو تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اس سے ایک تو تمہارے اخلاق پر برا اثر نہ پڑے گا اور دوسرے اپنی ظاہری وجاہت اور زینت کو محفوظ رکھ سکو گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کا اتباع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نزول رمضان سے قبل مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نصارہ کا روزہ 8 پہر کا ہوتا تھا۔ یا نصارہ نے مسلمانوں کو ضرور کہا ہوگا کہ ان کا روزہ 8 پہر کا ہوتا ہے۔ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی صلاۃ عشاء تک کھا پی لیتے تھے، اس کے بعد روزہ گویا شروع ہو جاتا یا کم سے کم ازدواجی فعل کو ممنون خیال کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم نہ تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت بھی ان کا وہی دستور رہا جو پہلے نفلی روزوں میں اپنا لیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات مشکل ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نظر رحمت فرمائی اور مسلمانوں کو پوری وضاحت سے فرما دیا کہ دیکھو رات کا کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ اس فعل فطری کا منشا یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں ترقی ہو اور ساتھ ہی تمہارے مقاصد حیات کی بھی تکمیل ہو جائے۔ پھر اگلی بات جو کی گئی ہے، دیکھیں ظاہر ہے کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے تعلق ہی کچھ اس قسم کا ہے دونوں کا کہ جب ایک دوسرے کے زوج ہو گئے تو دونوں کے درمیان اب پردہ کیا رہ گیا۔ اس کو دراصل پوشیدہ راز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو کسی دوسرے کے قریب سے قریب تر رشتہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔
اب دیکھیں کہ ازدواجی زندگی کا اصل راز یا اصل مقصد صرف شہوت پرستی نہیں بلکہ نیک اولاد کی خواہش ہے۔ اسلام کے نزدیک نیک اولاد کی خواہش انسان کا اصل مقصد ہونا چاہیے، اور ازالہ شہوت تو ہو ہی جائے گا۔ اس خواہش میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان کا کوئی فعل بیکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر فعل کا کوئی مقصد اور مدعا ہونا ضروری ہے، اور پھر جتنا مقصد بلند ہوگا اتنی ہی اس کی خواہش یا چاہت اچھی ہوگی۔ اب اللہ نے اس ازدواجی فعل کے نتیجہ میں صرف ازالہ خواہش ہی نہیں رکھا، بلکہ اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز بھی اس فعل کے نتیجہ میں ملتی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تلاش اور خواہش کے لیے جب ازدواجی وظیفہ ادا ہو گیا تو یہ ایک بلند مقصد ہے ازالہ خواہش کے مقابلہ میں۔ پھر بتایا گیا کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے کس وقت تک انسان کو رکنا چاہیے۔ الخیط الابیض کہ معنی تو سفید دھاگا ہے، لیکن اس جگہ مراد صبح کی سفید دھاری ہے، جس کو صبح کو سپیدی یا صبح صادق کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دن کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے، یعنی دونوں میں امتیاز کی لکیر ظاہر ہو جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے سیاہ اور سفید دھاگا پاس رکھ کر وقت کا اندازہ لگانا چاہا۔ جب سفید دھاگے اور سیاہ میں امتیاز ہوگا تو گویا وہ سمجھے کہ اب روزہ کا وقت شروع ہو گیا، لیکن یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما ذالک بیاض النہار نہار و سواد اللیل، پس حدود روزہ متعین ہو گئی کہ ابتدائی وقت کا روزہ وہ ہے جسے ہماری زبان میں صبح صادق یا پو پھٹنا کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، اور انتہائی وقت اتم الصیام الی اللیل رات کے شروع ہو جانے تک ہے، اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کا وقت متعین ہوگا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ ستاروں کے نکلنے یا رات کی سیاہی آنے کا انتظار کرتے ہیں وہ دراصل لائل کے اصل معنوں سے ناواقف ہیں، یا صرف فرقہ بندی کو ہوا دینے کے لیے ضد یا ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ تاہم یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس طرح حدود وقت متعین کرنے میں ایک وسعت موجود ہے، لہٰذا 1-2 منٹ دیر ہو جانے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہو جاتی، اور جان بوجھ کر اگر کسی طرف سے لیٹ نہ کیا جائے تو وقت کی رفتار بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنی فطرت سے بہت سے اضافے کر لیے ہیں جو کسی حال میں درست نہیں، اور خواہ مخواہ کی موشگافیاں کبھی امت کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوئی ہے اعتکاف کی، تو سنیں، اعتکاف کی حالت ایک خاص حالت ہے جس میں کچھ مزید پابندیوں کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ معتکف کا مسجد میں رہنا ضروری ہے، اور مخصوص حوائج و ضروریات کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معتکف کے لیے روزہ ضروری ہوا، روزہ گیا تو اعتکاف بھی گیا۔ تیسری بات یہ کہ جب معتکف ہو تو ازدواجی تعلقات کی ان دنوں میں ممانعت ہوگی۔ اعتکاف عکوف سے ہے، جس کے معنی الاقبال علی الشیء و ملازمت السبیل للتعظیم لہو، یعنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یا جھکنا، اور اس کے ساتھ لگ جانا یا اس پر ٹھہر جانا۔ اور اعتکاف اصلاح شریعت میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے، اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات علیہ السلام کا اعتکاف مسجد میں ثابت ہے۔ علاوہ مسجد کی عورتوں کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی روایت کتب و احادیث میں کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات علیہ السلام کا اعتکاف مسجد میں ثابت ہے، تاہم فقہاء اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے، اور اس کا حل یہ نکلا ہے کہ گھر ہی کے کسی گوشہ میں ہونا چاہیے، جیسے نماز و عبادت جسے نماز و عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اور کیسے وہ جگہ ہونی چاہیے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ملے گی، مثلا ہدایہ، شرع و کایا اور مختار وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے، حدود اللہ کے قریب جانا مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ بات کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ جانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، عین اسی مقام پر یعنی اس کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہوگا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے، تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہ مضمون ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک حمی ہوتی ہے، اور اللہ کی حمی اس کی وہ حدودیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال اور اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور حمی کے قریب ہی چرتا ہے، ہو سکتا ہے ایک روز وہ حمی کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ جو لوگ ناواقف ہیں وہ ہمیشہ اجازت کی آخری حدود تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اسی غرض کے لیے یہ سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں کہ وہ اس باریک امتیاز ہی پر گھومتے رہیں، جہاں طاعت و معصیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بکثرت لوگ معصیت سے بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ چاہیے کہ وہ فلا تقربوہا کے الفاظ کو ہر وقت نگاہ میں رکھیں، یعنی بس تم ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اپنا رویہ خود ہی پھر بدل دیں، جو ایک خوبی کی بات ہے کہ